غزوہ احزاب، جس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، اس کا ذکر چل رہا ہے، اور یہ سن ہے 5 ہجری کا، ہجرت کا 5واں سال۔ گزشتہ جمعے میں یہاں تک بات ہوئی تھی کہ یہود کا جو قبیلہ بنو قریظہ مدینہ منورہ میں رہ گیا تھا، اس قبیلے نے حیی ابن اخطب کے کہنے کے اوپر غداری کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غداری کی تصدیق کے لیے جن 2 صحابہ سیدنا سعد ابن معاذ اور سیدنا سعد ابن عبادہ کو بھیجا تھا، انہوں نے واپس آ کر بتایا کہ غداری کی اطلاع درست ہے، اور جیسے آپ نے ہدایت فرمائی تھی کہ ایسے طریقے سے بتایا جائے کہ باقی صحابہ میں بے دلی نہ پھیلے، تو انہوں نے اس کا بھی اہتمام کیا۔ اب صورتحال بہت ہی زیادہ تشویشناک ہو گئی تھی کہ خندق کے اس پار کافروں کا بہت بڑا لشکر ہے جو مدینہ منورہ کی تاریخ کا اور مسلمانوں کے ساتھ مشرکین مکہ کی جنگوں کا سب سے بڑا لشکر، بلکہ کئی گنا بڑا ہے پچھلے لشکروں سے۔ ادھر مسلمانوں میں فاقہ اور معاشی پریشانی اور یہ چیزیں، تیسرا موسم ناموافق ہے، اور چوتھا دوسری طرف سے بنو قریظہ نے بھی غداری کر لی۔ اس صورتحال کو قرآن پاک نے ایک خاص انداز میں اس کو بیان کیا ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی سخت صورتحال تھی کہ اذ جاؤکم من فوقکم، کہ تم اس وقت کو یاد کرو مسلمانوں کہ جب اذ جاؤکم من فوقکم، جب اوپر کی طرف سے بھی تمہارے دشمن تمہارے اوپر آ گئے، ومن اسفل منکم، اور پیچھے کی طرف سے، نیچے کی طرف سے بھی، ظاہر بات ہے کہ دوسری طرف سے بھی دشمن ہو گیا یہ بنو قریظہ۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب نگاہیں خیرہ ہو گئیں، کہہ سکتے ہیں کہ نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور کلیجے منہ کو آنے لگے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تمہارے دلوں کے اندر بھی، مسلمانوں تمہارے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کے گمان پیدا ہونے لگے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، تمہیں بھی گمان آنے لگے کہ خدا جانے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہے۔ یعنی ساری صورتحال تو انتہائی ناموافق ہو گئی ہے، تو خدا جانے خدا کا فیصلہ کیا ہے اس حوالے سے۔ وَهُنَالِكَ اُبْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ تعالیٰ نے اس جگہ اہل ایمان آزمائے گئے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، اہل ایمان آزمائے گئے۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور خوب زور زور سے جھنجھوڑ کر ہلائے گئے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایسی آزمائش ڈالی، اور ہم نے ایک ایسا امتحان ڈالا کہ جیسے کسی انسان کو پکڑ کے زور سے اس کو جھنجھوڑ کے کسی کو ہلایا جائے، انسان پورا ہل جائے۔ زُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، سخت اس کی طرف اشارہ ہے کہ کس قدر معاملہ کیسا ہوا۔ اچھا، اب یہ آزمائش تو آتی ہی اس لیے ہے کہ کھوٹا اور کھرا الگ ہو جائے، غلط صحیح سے الگ ہو جائے، مخلص اور غیر مخلص کا پتہ چل جائے۔ جیسے ہی آزمائش آئی تو پتہ چل گیا۔ منافقین جو اس موقع کے اوپر ساتھ ہو گئے تھے، وہ آ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ ان بیوتنا عورہ، اس کو بھی قرآن نے کہا ہے، یقولون ان بیوتنا عورہ، سورہ احزاب کی آیت ہے 13 نمبر۔ یقولون ان بیوتنا عورہ، کہنے لگے کہ ہمارے گھر خالی ہیں، ہمارے گھروں میں کوئی نہیں ہے پیچھے، تو ہمیں اجازت دیں کہ ہم اپنے گھروں میں جائیں۔ یعنی صورتحال جنگ کی یہ ہے، اور منافقین کو مدینہ میں اپنے گھروں کی فکر ہو گئی، تو کہا کہ ہمیں اپنے گھروں کی فکر ہے،
تو ہمیں آپ اجازت دیں حضور سے کہا. اللہ نے کیا کہا؟ وما ہی بعورا، ان کے گھر خالی نہیں ہیں. ان یریدون الا فرارا، یہ فرار چاہتے ہیں، یہ بھاگنا چاہتے ہیں جنگ سے. اس لیے اور پھر انہوں نے تو یہ اجازت مانگ کر میدان جنگ سے رخصت چاہی. مسلمانوں نے کیا کیا؟ جو اہل ایمان تھے، جو حضرات صحابہ تھے، ان کی کیا کیفیت تھی اس کو بھی قرآن نے بیان کیا ہے. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، کہ جب دیکھا مومنوں نے، اہل ایمان نے لشکروں کو. دیکھیں احزاب جمع ہے حزب کی، اور حزب کہتے ہیں لشکر کو، یعنی چونکہ اس میں کئی لشکر اکٹھے ہو گئے تھے، کئی قبائل کے لشکر اکٹھے تھے، صرف ایک قریش نہیں تھے، اس لیے اس کو احزاب کہا گیا، لشکروں والی جنگ کہا گیا. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب اہل ایمان نے جب کافروں کی فوجیں دیکھی، ان کے لشکر دیکھے، قالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، تو انہوں نے کہا، بے ساختہ کہا کہ یہ وہی ہے جس کا وعدہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے کیا ہے. اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ یہی تھا. وصدق اللہ ورسولہ، اور اللہ بھی سچے ہیں اور اس کا رسول بھی سچا ہے. وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس صورتحال میں ان کے ایمان میں اور ان کے یقین میں اور زیادتی ہو گئی، اور ان کا ایمان پختہ ہو گیا. کہ آزمائشوں کا تو کہا گیا ہے، اور آزمائش سے مومن کے ایمان جو ہوتا ہے وہ مزید پختہ ہو جاتا ہے، اور جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ آزمائش کے اندر بہہ جاتا ہے، پھسل جاتا ہے. تو گویا کہ مومنوں کو تو اس کا پتہ چل گیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بھی فرمائی کہ یہ ان لوگوں کو مزید اس سے جو ہے وہ ان کی ایمانی کیفیت اہل ایمان کی مزید آگے بڑھ گئی. اچھا، پھر یہاں ایک چیز اور ہوئی، اور وہ یہ ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین ہے، سراپا شفقت ہے، آپ کو یہ خیال آیا کہ اس جنگ میں انصار مدینہ وہ سفر کر رہے ہیں، مشکل کے اندر ہیں، مصیبت میں ہیں، اور اگر اس جنگ کو ٹال دیا جائے تو شاید انصار خوش ہو جائیں، کیونکہ ان کی سرزمین ہے، ان کے باغات ہیں. تو آپ نے ایک تجویز پیش کی. تجویز آپ نے یہ پیش کی کہ یہ جو بنو غطفان کے قبائل قریش کے ساتھ آئے ہیں، یہ کھجور کی پیداوار کے لالچ میں آئے ہیں. انہوں نے ان کو یہی وہ دی ہے، پیشکش کی ہے. یہود نے، خیبر کے یہود نے، حیی ابن اخطب جن کے سربراہ تھے، کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگ آ جائیں تو ہم آپ کو اپنی کھجور کے باغات کی پیداوار میں سے آدھا دیں گے. تو اگر یہی معاہدہ ان کے ساتھ، بنو غطفان کے قبائل کے ساتھ انصار کر لیں، کیونکہ وہ پہلے معاہدے میں تو کھجور ملے گی لڑ کر اور جیت کر، یعنی پہلے وہ مسلمانوں سے لڑیں، پھر وہ جیتیں، تب جا کر وہ اس پیداوار کے مستحق ہوں گے. اگر بغیر لڑائی کے ان کے ساتھ انصار کوئی معاہدہ کر لیں گے، چلے ہم آپ کو کھجور دیتے ہیں اور آپ لوگ واپس چلے جائیں، تو قریش تنہا رہ جائیں گے، اور قریش تنہا رہ جائیں گے تو ان کا مورائل ڈاؤن ہو جائے گا اور وہ نہیں لڑیں گے، تو انصار سے جنگ ٹل جائے گی، انصار کو شاید اس سے. تو آپ نے اس مشورے کے لیے دونوں حضرات کو بلایا جو انصار کے دو بڑے تھے، دونوں قبائل کے. اوس کے سربراہ سیدنا سعد ابن معاذ اور خزرج کے سربراہ سیدنا سعد ابن عبادہ. ان کو سعدین کہتے ہیں، دو سعد. ان دونوں کو آپ نے بلایا اور آپ نے کہا کہ یہ ایک تجویز ہے میری، اگر آپ لوگ جنگ ٹالنا چاہیں تو ایک صورت یہ ہے کہ جو ان کو جس طرح یہود نے اپنی کھجوروں کا وعدہ کیا ہے حملہ آور دیگر قبائل کے ساتھ، قریش نہیں، جو اور ان کی مدد کے لیے آئیں، تو اگر آپ چاہیں تو ان کو کھجور دے دیں. تو سیدنا ان دونوں حضرات نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، وحی آئی ہے، آپ کا حکم ہے، یا آپ مشورہ کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ نہ اللہ کا حکم ہے، نہ وحی آئی ہے، نہ میری کوئی پختہ رائے ہے، میں تم لوگوں سے صرف مشورہ کر رہا ہوں. یہ صحابہ اس لیے پوچھا کرتے تھے کہ یہ کس قسم کی بات ہے، اس میں ہمیں اپنی رائے دینے کی کوئی گنجائش ہے یا نہیں ہے، کہ اگر اللہ کا حکم آ چکا ہے اس بارے میں.
یا اگر وہی اللہ کے حکم کی صورت میں آتی ہے یا حضور کی رائے ہے پختہ، تو پھر تو صحابہ اس میں گفتگو نہیں کرتے تھے، وہ تو اس کو مانتے تھے، سمعنا واطعنا۔ ہاں البتہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ یہ مشورہ ہے، تب صحابہ اس پر مشورہ دیا کرتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا بالکل وحی نہیں ہے، نہ میری پختہ رائے، مشورہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، جب ہم کافر تھے، بتوں کو پوجتے تھے، آپ جیسی نعمت ہمیں نہیں ملی تھی اس وقت تک، اس وقت بھی کوئی ہماری کھجور ہم سے لے کر نہیں جا سکتا تھا الا یہ کہ ہم خود اس کو بطور مہمان ہو اور ہم بطور میزبان اس کو کھلانا چاہیں، تب تو ٹھیک ہے۔ بالجبر ہم سے آج تک کوئی لے کر نہیں گیا۔ زمانہ کفر کے اندر بھی جب ہم مشرک تھے، بتوں کو پوجتے تھے، یا رسول اللہ اب تو ہم اللہ خدا وحدہ لا شریک کو پوجتے ہیں، خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں، اور آپ کے اوپر ہم ایمان لے کر آئے ہیں، یہ ہم سے اس طرح کھجور کیسے لے کے جا سکتے ہیں؟ یہ فیصلہ تو تلوار کرے گی، تلوار کے میدان میں یہ ہمیں ہرا دیں، پھر اگر یہ ہم سے لے کر جاتے ہیں تو بات ہے، برضا و رغبت تو ان کو دینے کی ہماری رائے نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے ان کی اس کیفیت کو دیکھ کر۔ آپ نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ سعد ابن معاذ نے کہا کہ یہ ہم سے کھجوریں نہیں، ان کو ہم سے صرف تلوار کے وار ملیں گے، ہم ان پہ ایسی تلواریں چلائیں گے کہ تلوار کے وار ان کو ملیں گے۔ 2 ہفتے گزر گئے، خندق کے پار مشرکین ہیں، اس طرف مسلمان ہیں، لڑائی نہیں ہو سکی، ظاہر ہے درمیان میں خندق ہے۔ کچھ لوگوں نے خندق کو پار کرنے کی کوشش کی، تیر اندازی ہوتی رہی، وہ وہاں سے تیر پھینکتے رہے، مسلمان یہاں سے تیر پھینکتے رہے۔ تو ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ مشرکین میں سے کہ میں دیکھتا ہوں میرا گھوڑا میں نے بڑا تیار کیا اس مقصد کے لیے، تو میں خندق کو چھلانگ مار کے گھوڑے کے ذریعے پار کرتا ہوں۔ تو اس نے پیچھے سے بہت دور سے گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا اور خندق کے پاس آ کر اس نے ایک زوردار اپنے گھوڑے کو چھلانگ لگائی کہ شاید خندق کے پار ہو جائے، تو وہ نیچے گر گیا خندق کے اندر، اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ تو جب وہ اس طرف ٹوٹ گئی تو ان مشرکین نے کہا کہ ہمیں، اب وہ مسلمان تو دوسری طرف تھے اور تیر اندازی ہو رہی تھی، وہ لاش نہیں اٹھا سکتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں لاش دے دیں اور ہم اس کے عوض میں آپ کو 10,000 درہم دیتے ہیں، 10,000 درہم کے عوض میں ہمیں لاش دے دیں۔ اچھا، وقت شدید قسم کی میں نے بتایا معاشی تنگی کا تھا، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لاش بھی منحوس ہے اور یہ لاش خبیث اور ناپاک ہے، اور اس لاش کے عوض میں ملا ہوا پیسہ بھی خبیث اور ناپاک ہے، تو ہم اس کے عوض کے اندر کوئی پیسہ نہیں لیں گے۔ اور ان سے کہا کہ ویسے تیر مسلمانوں نے روک لیے اپنے، اور ان سے کہا کہ اپنی لاش اٹھا لو۔ اچھا، اسی جنگ کے دوران چونکہ دونوں طرف تیر اندازی ہو رہی تھی، ایک تیر سیدنا سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پر آ کر لگا، بالکل شہرک کے پاس، یوں کر کے یوں نکل زخمی ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت تعلق تھا، اور انہوں نے بھی بڑی وفاداری اور جان نثاری دکھائی تھی۔ اپنے زخم کو دیکھ کر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے 2 دعائیں کی۔ ایک دعا انہوں نے یہ کی کہ یا اللہ، مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ میں بنو قریظہ کا، یہودیوں کا اس غداری پر ان کا عبرتناک انجام نہ دیکھیں۔ بنو قریظہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید تکلیف پہنچائی اس وقت غداری کر کے، ان کا عبرتناک انجام مجھے ضرور دکھانا، اس سے پہلے مجھے موت نہ دے۔ اور دوسری دعا یہ کی کہ یا اللہ، اگر یہ قریش کا آخری حملہ ہے، اس کے بعد قریش نے حملہ نہیں کرنا، تب مجھے بنو قریظہ کا انجام دکھا کر اس زخم سے شہادت کی موت عطا فرما۔ مطلب یہ کہ اگر قریش نے اور حملہ نہیں کرنا تو مطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کا جو ہمارا فریضہ تھا وہ پورا ہو گیا۔ ہم نے جو بیعت کی تھی عقبہ کے اندر حضور سے دفاع کی، وہ پورا ہو گیا، کیونکہ اب اگر مسلمان کریں گے بھی تو اقدام کریں گے، دفاع وہ ہوتا ہے جو دوسرا حملہ کرتا ہے۔ تو پھر مجھے
وہ اسی زخم سے شہادت کی موت عطا فرما۔ یہ دو دعائیں ان کی یاد رکھیں، آگے اس کا ذکر ابھی آئے گا۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ لوگ، وہ طویل ہو گیا، کیا کہتے ہیں، لڑائی، اس کے اندر کوئی وہ نہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ اور اپنا پتہ نہ چلنے دینا اپنا، اور ان میں دیکھو کہ ان کا کیا ارادہ ہے۔ وہ کہتے ہیں میں وہاں پہنچا اور تو ابو سفیان نے سب کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ اتنا وقت طویل ہو گیا اور سردی بھی ہے، اور جو لشکری ہیں وہ سارے بددل ہو رہے ہیں سارے کے سارے۔ اس نے ایسا ماحول بنانا چاہا کہ اب واپسی کی کوئی صورت اختیار کی جائے۔ اسی اثناء میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک زوردار قسم کی ہوا بھیجی گئی، اور وہ ہوا ایسی تھی کہ ان کے سارے خیمے اڑا کے لے گئی، ان کی ہانڈیاں، ان کے برتن، ان کے جانور تتر بتر، گھوڑے اونٹ اپنے کھونٹوں سے کھل گئے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، ایک افراتفری مچ گئی۔ اس افراتفری کے اندر ابو سفیان نے بس فیصلہ کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت تک تو مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ بس اب واپس تو اللہ جل شانہ نے بغیر کسی لڑائی کے اتنے بڑے لشکر کو ایک ہوا کی وجہ سے ان کو واپس کر دیا۔ وہ لوگ واپس ہو گئے، اور اس کے بعد مسلمان جو ہیں وہ اس لمبے محاصرے کے بعد واپس مدینہ منورہ پہنچے۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور بھی وہ جو میں نے بیچ میں بتائی کہ جب یہ واپس آئے مسلمان، خندق کی جنگ ختم ہو گئی، صبح کے وقت مسلمان اس جگہ سے جہاں پر خندق تھی وہاں سے مدینہ اپنے گھروں کو پہنچے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہتھیار اتار کے رکھے۔ اسی اثناء میں جبرائیل امین تشریف لے آئے اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ نے ہتھیار اتار دیے، فرشتوں نے تو نہیں اتارے، اور پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اب آپ ابھی آج ہی اسی دن آئے ہیں خندق سے واپس، آج ہی آپ کوچ فرمائیں بنو قریظہ کی طرف، یہودیوں کی طرف جنہوں نے غداری کی، اور اللہ تعالیٰ ان کو آپ کے ہاتھوں سے ان کی غداری کی کڑی سزا دینا چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم سنتے ہی اپنے ہتھیار اٹھا لیے اور صحابہ سے کہا کہ عصر کی نماز سے پہلے پہلے بنو قریظہ پہنچو، دن کے اندر، کیونکہ اللہ چاہتے ہیں کہ آج ہی تو صحابہ کو حکم ملا کہ بنو قریظہ پہنچو۔ بنو قریظہ پہنچے، اور تو یہودی اپنی عادت کے مطابق قلعہ بند ہو گئے، تو جب قلعہ بند ہو گئے تو مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کر لیا، اور محاصرہ ہوا، اور یہ محاصرہ اتنا لمبا ہو گیا کہ یہود کے اعصاب جواب دے گئے، کئی دن یہ چلتا رہا۔ تو اس کے بعد ان کی طرف سے ہتھیار ڈالنے کی بات آئی۔ مدینہ میں یہ تھا کہ اس سے پہلے جو قبیلہ تھا بنو نذیر، وہ خزرج کے حلیف تھے، ان کے ساتھ معاہدے کے اندر تھے، تو جب ان پر مسلمانوں نے ان کی بدعہدی کی وجہ سے حملہ کیا تھا، تو خزرج نے ان کی سفارش کی تھی کہ ان کو قتل نہ کیا جائے، اس کی بجائے ان کو جلا وطن کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خزرج کی سفارش مان لی تھی اور ان کو جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ اب بنو قریظہ جو تھے یہ اوس کے حلیف تھے، دوسرے قبیلے کے انصار کے، سعد ابن معاذ کا قبیلہ بھی اوس ہی ہے۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ جیسے خزرج نے اپنے حلیف بنو نذیر کے لیے ایک ریلیف لیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایسے ہی اب ہمیں بھی اوس والے ہمیں بھی ریلیف دے دیں کہ ہمیں جلا وطن کر دیا جائے لیکن ہمیں قتل نہ کیا جائے۔ اس پر انہوں نے اپنا معاملہ سامنے رکھا۔ اوس کے کچھ لوگ آپ بھی گئے سفارش کے لیے ان کی، آپ نے فرمایا کہ اگر اس بات کا فیصلہ اوس کے سردار سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرا لیا جائے تو کیسے؟ اوس والوں سے کہا، اوس نے کہا جی اس سے اچھی بات کیا ہو، سعد ابن معاذ سے اس کا فیصلہ کرا لیتے۔ سعد ابن معاذ چونکہ خندق کے اندر زخمی ہو گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خیمہ لگوایا تھا مسجد نبوی کے اندر، اور وہیں ان کو رکھا ہوا تھا
بجائے اپنے گھر ان کے گھر کے اندر، کیونکہ آپ ان کو صبح و شام، یعنی ویسے تو وہاں آخری وقت میں وہ آ گئے تھے، چند ہی دن رہے تھے وہاں، لیکن آپ ان کو پوچھا کرتے تھے، ان کی تیمارداری بہت، آپ کو ان سے تعلق تھا. تو آپ نے کسی کو بھیجا کہ جاؤ سعد ابن معاذ کو لے آؤ. وہ گئے اور سعد ابن معاذ کو ایک خچر کے اوپر بٹھا کر لا رہے تھے. آپ ادھر ہی بنو قریظہ کے محاصرے کی جو جگہ تھی آپ وہیں پر تھے سارے صحابہ کے ساتھ. سعد کو مدینہ سے لایا گیا. جب سعد کو آپ نے دیکھا کہ اب وہ قریب آ گئے، نظر آنے لگ گئے آپ کو، تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ قوموا لسیدکم، کھڑے ہو جاؤ اپنے سردار کے لیے، سعد آ رہے. ان کے لیے باقاعدہ احتراماً صحابہ کو کہا، اور سردار کے الفاظ کے ساتھ، قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ. تو آپ آزاد آ گئے. جب وہ وہاں پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتائی ساری بات. وہ تو غزوہ میں شریک نہیں تھے، زخمی تھے. آپ نے کہا کہ یہ لوگ طویل محاصرے کے بعد ہاتھ آ گئے بنو قریظہ والے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے جو بنو نذیر کے ساتھ ہوا تھا. لیکن بنو نذیر کی غداری کی نوعیت یہ نہیں تھی جو انہوں نے کی تھی، ظاہر بات ہے. تو میں نے یہ فیصلہ تمہارے اوپر چھوڑتا ہوں صاحب، تم بتاؤ بنو قریظہ کے ساتھ کیا کرنا ہے. سعد نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، مشورہ ہے جس میں آپ جو تبدیلی کرنا چاہیں گے، یا حتمی فیصلہ مجھے کرنا ہے؟ یہ ارشاد فرما دیں. آپ نے فرمایا کہ مشورہ نہیں ہے، حتمی فیصلہ تمہارا، جو تم کہو گے وہی ان کے ساتھ ہوگا. تو سعد نے کہا کہ میرا فیصلہ یہ ہے یا رسول اللہ کہ ان کے تمام مردوں کو قتل کر دیا جائے، اور ان کی تمام عورتوں اور بچوں کو لونڈی اور غلام بنا کر بیچ دیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد، تیری زبان پر اللہ نے وہ جاری کیا جو اللہ چاہتا تھا. یہی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ چاہتا تھا، اور یہ ان کی اس غداری کی کڑی سزا تھی جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس موقع کے اوپر کی. اور پھر بنو قریظہ کے تمام مردوں کو قتل کر دیا گیا، اور ان کی تمام عورتوں اور ان کے بچوں کو لونڈی اور غلام بنا کر بیچ دیا گیا. یہ ایک عبرتناک سزا تھی یہود بنو قریظہ کی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ کی دیکھیں ایک بات میری یاد رکھیں، ایک وہ سزائیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ براہ راست دیتا ہے، جیسے قوم نوح پر آئی، قوم لوط پر آئی، قوم ہود پر آئی. یہ اس وقت اللہ تعالیٰ براہ راست سزا دیتا ہے کہ جب نبی اور اس کے ماننے والوں کی تعداد بہت تھوڑی ہوتی ہے. جیسے کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ کتنے بندے تھے؟ 80-85 بندے تھے. اب 80-85 بندے تو ہزاروں لاکھوں لوگوں کو سزا نہیں دے سکتے. وہاں اللہ تعالیٰ خود آسمانی اور زمینی آفتیں بھیج کر سزا دیتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نبی کی جماعت کو طاقتور کر دیتا ہے، پھر نبی کی جماعت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سزا عطا فرماتا ہے. ہر دور کے اندر جب بھی امت اتنی تعداد میں ہوگی کہ وہ کافروں کے ساتھ کسی درجے کے اندر مقابلے کی ہو، تو اس وقت آسمان سے عذاب نہیں آتے، بلکہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ذریعے سے عذاب دیتا ہے. اور مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ جب سزا دیتا ہے تو کافروں کے ذریعے سے دیتا ہے. اس وقت بھی آپ دیکھیں، اگر سزا ہوگی مسلمانوں کو تو کافروں کے ذریعے سے ہوگی، اور اگر کافروں کو سزا ہوگی تو مسلمانوں کے ذریعے سے ہوگی، کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مسلط کر دیں گے، یا پھر کافروں کو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مسلط کر دیں گے. یہ اللہ جل شاہ کی سنت ہے. بنو قریظہ کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین نے خود آ کر اللہ کا حکم پہنچایا کہ آپ جائیں اور ان کو ان کی غداری کی عبرتناک سزا دیں. تو وہ سزا انبیاء علیہ السلام، سعد ابن معاذ کو تو نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے خاص لوگوں کے دل کے اوپر عین اس بات کو نازل فرماتے ہیں جو خود اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا ہوتی ہے. جیسے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف اور بے شمار مواقع میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر اللہ پاک نے عین وہ بات جاری فرمائی جو اللہ تعالیٰ کی منشا تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کی تائید فرمائی اور تحسین فرمائی کہ اچھا اس میں ایک چیز اور تھی، وہ بھی آپ سن لیجئے. وہ یہ ہوا کہ ایک صحابی جن کا نام حضرت ابو لبابہ ہے، ان کے قریبی تعلقات تھے، چونکہ یہ بھی اوس کے تھے تو ان کے قریبی تعلقات تھے بنو قریظہ سے. تو جب یہ
بنو قریظہ نے ہتھیار نہیں ڈالے تھے. انہوں نے فرمائش کی محاصرے کے دوران بنو قریظہ نے کہ ابو لبابہ کو بھیج دیں, ہم ان سے کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہیں. حضور نے ابو لبابہ سے فرمایا کہ آپ چلے جائیں. ابو لبابہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اندر گیا تو ان کی عورتوں اور بچوں, میرا تو ان کے ساتھ جسے کہتے ہیں فیملی ٹرمز تھے, تو ان کی عورتوں اور بچوں نے مجھے دیکھ کر رونا شروع کر دیا اور کہ بس جی ہمارا تو بہت شاید برا انجام ہوگا. تو مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ اگر ہم نے ہتھیار ڈال دیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کیا معاملہ کریں گے؟ تو حضرت ابو لبابہ کہتے ہیں کہ میں بے اختیار, مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں بتانی چاہیے تھی, لیکن شاید ان کو اندازہ تھا ابو لبابہ کو, حالانکہ وہ فیصلہ تو سعد ابن معاذ نے کرنا تھا, لیکن ابو لبابہ کہتے ہیں میں نے اشارہ یوں ہاتھ سے کیا, میں نے کہا تمہیں ذبح کریں گے. کہتے ہیں جیسے ہی میں نے کہہ تو دیا اشارے سے, گردن پر ہاتھ پھیرنے کہ تمہیں ذبح کریں گے اگر تم لوگ ہاتھ آ گئے. پھر مجھے خیال آیا کہ میں نے شاید اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت کر دی, کہ میں نے حضور کا منصوبہ یا حضور کا پلان جو ہے وہ ان کے ساتھ شیئر کر دیا, میں نے ان کو بتا دیا. تو باہر آئے اور آ کر کہا کہ میں نے بہت بڑا جرم کیا. تو جا کر اپنے آپ کو مسجد نبوی کے اندر ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا اور کہا کہ میں اس سے بندہ رہوں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کر کے اس سے خود اپنے دست مبارک سے آ کر نہ کھولیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, جب یہ بات پتہ چلی تو آپ نے کہا کہ اگر وہ مسجد نبوی جانے کی بجائے سیدھا میرے پاس آ جاتا ابو لبابہ تو میں اس کے لیے استغفار کرتا اور معاملہ ختم ہو جاتا. اب چونکہ اس نے جا کر معاملہ مسجد نبوی کے ستون سے اپنے آپ کو باندھ دیا, اب جب تک آسمانوں سے ابو لبابہ کی معافی نازل نہیں ہوتی میں نہیں کھولوں گا. تو پھر بنو قریظہ کا سارا معاملہ ہوا اور اس کے بعد جا کر حضرت ابو لبابہ کی معافی آئی اور ان کو. تو یہ وہی ستون ہے آج بھی جو آپ نے دیکھا ہوگا ریاض الجنہ کے اندر ایک ستون ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے استوانہ ابی لبابہ. یہ وہی ستون ہے جس سے حضرت ابو لبابہ نے اپنے آپ کو باندھا تھا, اور اللہ پاک نے انہوں نے تو کوئی خیانت کی نیت نہیں تھی, کوئی بدعہدی کی نیت نہیں تھی, وہ تو ان کی زبان سے ان عورتوں بچوں کو روتا ہوا دیکھ کر ایک بات ان کی زبان سے نکل گئی تھی, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو خود اس کی بہت بڑی سزا دی. اور لیکن اس پر یہ ہوا کہ نبی کریم ان کی معافی کو, جو معافیاں آسمان سے اترتی ہیں اللہ تعالیٰ وہ بہت اس کی بڑی حیثیت ہوتی ہے. آج بھی اس استوانہ کو استوانہ توبہ بھی کہتے ہیں اور استوانہ ابو لبابہ بھی کہتے ہیں. اس کے بعد جب بنو قریظہ کو سزا دے دی گئی اور ان کے سارے مرد قتل کر دیے گئے تو حضرت ابو لبابہ کو نے پھر سے اپنی اس دعا کا اعادہ کیا کہ یا اللہ, بنو قریظہ کی عبرتناک سزا تو انہوں نے دیکھ لی. پہلی دعا میں نے آپ سے کہا تھا نا ابھی تھوڑی دیر پہلے, انہوں نے 2 دعائیں کی تھی کہ اللہ مجھے موت نہ دینا جب تک بنو قریظہ کی عبرتناک سزا میں دیکھ نہ لوں. نہ صرف انہوں نے دیکھی بلکہ اس سزا کی اناؤنسمنٹ بھی انہی کے زبان مبارک سے ہوئی, انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ ان کو عطا کیا. دوسرا انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر قریش نے مزید کوئی حملہ نہیں کرنا تو یا اللہ مجھے اس زخم سے جو خندق میں آیا ہے مجھے اس سے شہادت کی موت نصیب فرما. جب قریش واپس چلے گئے مکہ کی طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قریش کا آخری حملہ تھا, اس کے بعد قریش حملہ نہیں کریں گے, اب ہم حملہ کریں گے, اب ہمارا. اس سے ان لوگوں کی, اور یہ بخاری کی روایت ہے, کیا الفاظ ہیں بخاری شریف کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الآن نغزوہم ولا یغزوننا نحن نسیر الیہم. اب یہ ہم ان کے اوپر حملہ کریں گے, یہ اب ہم پر حملہ نہیں کریں گے, اب ہم ان کی طرف جائیں گے. اس سے ان لوگوں کی, بخاری شریف کی جو روایت ہے غزوہ خندق کے باب میں, اس سے ان لوگوں کے نظریات کی تردید ہوتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر صرف دفاعی جہاد ہے, اقدامی جہاد نہیں. یعنی صرف اسلام میں اپنا دفاع تو کر سکتے ہیں, حملہ نہیں کر سکتے. بعض متجددین جن کے دل و دماغ کے اوپر جدت پسندی کا شوق ہوتا ہے, ان کا یہ کہنا ہے. تو یہ تو بالکل واضح حضور کی روایت ہے کہ اب اگلا حملہ ہم کریں گے, اور فتح مکہ سے ہی مراد ہے, اس کے بعد فتح مکہ ہی ہوا تھا. تو آگے چل کر
اس کے بعد یہ ہوا کہ جب حضرت ابو لبابہ نے یہ دعا کی تو ان کی وہ جو زخم تھا جو 7-8-10 دنوں کے اندر بند ہو گیا تھا، اس کا خون بہنا، وہ اچانک زخم کھل گیا ان کا، اور ان کا خون بہا اور حضرت سعد ابن معاذ کی شہادت ہو گئی۔ اس کے ان کی جب شہادت ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا ارشاد فرمایا، 2 باتیں ارشاد فرمائی۔ آپ نے کہا کہ سعد کی موت سے اللہ تعالیٰ کا عرش ہل گیا، اور دوسرا ارشاد فرمایا کہ آسمان کے تمام دروازے آج سعد کی روح کی استقبال میں کھول دیے گئے، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے آج آسمانوں پر سعد کی روح کے استقبال کے اندر خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبر کے اندر اتر کر حضرت سعد بن معاذ کو قبر کے اندر رکھا اور کہا کہ ایک چیز اور، کسی شاعر ایک انصاری صحابی نے اس موقع پر کہا کہ ہم نے سعد کی موت کے علاوہ کبھی کسی کی موت پر اللہ تعالیٰ کے عرش کے ہلنے کا نہیں سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کہا کہ ان کی قبر سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ اللہ جل شانہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اس سے آگے انشاءاللہ